وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حرام مال کتنی بڑی نحوست کی چیز ہے، تباہی کی چیز ہے، جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کو اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے، صحابہ اس کی کتنی فکر کیا کرتے تھے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج کا زمانہ تو 100 میں سے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو شاید ہی 5 یا 10 ملیں جنہیں اپنے مال کے بارے میں یہ فکر ہوگا کہ میرے مال میں کوئی حرام نہ آنے پائے۔ ہماری نفسیات یہ ہے کہ 1000 روپے حرام کا کماؤ، 400 روپے اس میں سے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، باقی 600 حلال ہو جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا، باقی حلال اللہ معاف کرے گا اس 400 کے بدلے۔ ایک موبائل کے پیچھے، چند ہزار کا موبائل ہے، ایک موبائل کے پیچھے انسان قتل کر دیا۔ چند ہزار کی اتنی قیمت ہو گئی، حلال حرام تو چھوڑیے، قتل کر ڈالا۔ غذا سے جن کا کاروبار متعلق ہے جانتے ہیں کہ ہم جو غذا بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کتنی نقصان دہ ہے، تباہ ہو رہی ہیں صحتیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، مگر مال چاہیے۔ لوگوں کی زندگی خطرے، یہ جو ہمارے ڈرگ والے، میڈیکل والے، دوائیوں والے ہیں، کیا نہیں جانتے ان کی دوائیوں میں کیا ہے، غذا میں کیا ہے؟ بس ایک ہی چیز ہے، مال جمع ہو جائے۔ کتنا حرام کاری میں ملوث ہو کے یہ مال جمع کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، بس مال جمع ہو جائے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ مال جمع ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس سے خرید لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مال سے گویا کہ جنت بھی خرید لیں گے، اس مال سے گویا کہ صحت بھی خرید لیں گے، اس مال سے گویا کہ ہر راحت اور ہر سکون اور اللہ کی رحمت خرید لیں گے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ میرے عزیز، اس مال کو جو آپ جمع کر رہے ہو، حرام حلال حرام حلال، اس مال سے اللہ نفع کی جو صلاحیت ہے وہی سلب کر لیتے ہیں جب اس میں حرام آ جائے تو۔ مال اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہمیں نفع پہنچائے، حرام بھی جمع کر رہے ہیں، حلال بھی جمع کر رہے ہیں۔ جب 80 حلال میں 20 حرام بھی آ گیا تو اس پورے 100 سے اللہ نفع دینے کی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں، اپنی برکت کو اٹھا لیتے ہیں کہ جو حرام مال ہوتا ہے اللہ اسے تباہ کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مال مٹ کے رہے گا، مٹائے گا اللہ اس مال کو۔ جس مال کو اللہ مٹائے اس کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں؟ جس مال کو مٹانے کے درپے رب ہو جائے کہ یہ نفع نہیں دے گا صاحب مال کو، کیا آپ نفع اٹھا لیں گے؟ بچ کے رہے گا وہ مال، پھر حفاظت کر لیں گے چور سے اس مال کی، لگا لیں تالے جتنے لگانے ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تباہ ہونا ہے، پھر نہیں بچتا، پھر نہیں محفوظ ہوتا، پھر نہیں نفع ملتا آپ کو، پھر نہیں اس مال سے صحت ملتی آپ کو۔ خرچ کر لے۔ دیکھتے ہیں نا آپ معاشرے میں، دیکھتے سب ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اپنے دل سے سب سے پہلے پوچھو کہ یہ میرا معاملہ حلال طریقے پہ ہے، حرام طریقے پہ ہے؟ سب جانتے ہیں، ول نہیں ہے، نیت نہیں ہے۔ نیت کو پیدا کیجئے، حلال کی طرف آ جائیے، یقین جانیے اسی میں آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، اسی میں آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہے، اسی میں آپ کی اولاد کی بھی بھلائی ہے، اسی میں آپ کے گھر والوں کی بھی بھلائی ہے۔